أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی
میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، خوف خدا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے پھر وہ انسان شیطان کے فریب میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔ بے شک وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوا، خوف خدا اس کے دل میں ہوا کہ آخرت میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈرا، خوف خدا اس کے دل میں ہوا، ایسے شخص کے لیے دو جنتیں ہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرنے پر قادر ہو، گناہ کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوا، گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ آخرت میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اللہ پاک کے سامنے حاضری کے خوف سے یہ گناہ سے رک گیا، باوجود ارادے کے کہ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ اور تقاضا پیدا ہوا، لیکن اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف غالب آیا
اور اس نے اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور جیسے کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان یہ خوف اور امید کے مابین کیفیت کا نام ہے۔ ایک مومن خوف کی کیفیت بھی دل میں رکھتا ہے اور اللہ پاک سے امید بھی رکھتا ہے، دونوں کیفیتوں کا ہونا ضروری ہے، کہ خوف بھی ہو، انسان خدا نخواستہ نڈر دلیر نہ ہو، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ جسے پہاڑ اس کے سر پہ گرا دیا جائے گا، اور فاسق وہ جب گناہ کرتا ہے تو ایسے جیسے کہ مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں نے گناہ کر لیا ہے۔ تو ایک ایمان والا خوف کی کیفیت بھی اس کے دل میں ہو، خدا نخواستہ گناہوں پر دلیر نہ ہو، یا گناہ کر کے اس کے دل سے ندامت ہی مٹ جائے۔ بلکہ ہمارے اکابرین بزرگوں نے لکھا ہے سب سے خطرناک درجہ گناہ کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کرے اور پھر خوشی محسوس کرے، یا گناہ کر کے اس پر خوش ہو کہ میں نے یہ عمل کر لیا، اس سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے انسان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ندامت ہو، پشیمانی ہو، اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ انسان اتنا نادم ہوتا ہے کہ یہ ندامت گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے اور اللہ پاک اس کو اونچے مقامات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بے خوف نہ ہو انسان کسی بھی لمحے اللہ پاک کی پکڑ سے، اور امید کی کیفیت بھی ہو، نا امید بھی نہیں ہونا کہ بھئی میں نے تو گناہ کر لیا ہے، چلو بھئی اب تو معافی ہے ہی نہیں، اب ہے ہی نہیں تو اب چلو گناہ جو دل کے ارمان ہے وہ نکال لو، خدا نخواستہ ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی تو ہے ہی نہیں۔ ایک ایمان والا کبھی اللہ پاک کی ذات سے نا امید نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اتنے گناہ کر لے کہ آسمان اور زمین کا خلا بھر جائے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ پاک لمحوں میں مٹا دیں گے۔ اور اللہ پاک مہربان ذات ہے، ہو سکتا ہے اس کی توبہ کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ پاک گناہ بھی مٹا دے اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل لے۔ تو نا امیدی بھی نہیں ہے، تو خوف کب ہو، امید کب ہو؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی میں انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے، کہ جوانی میں انسان خوف زدہ رہے کہ اللہ پاک کی پکڑ نہیں آ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ہر لمحے پکڑ سے ڈرتا رہے، اور جب بڑھاپا آ جائے تو پھر امید کو غالب رکھے اپنے اوپر کہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، اعمال بھی کرتا رہے لیکن امید اس پر پھر غالب آ جائے کہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، انشاءاللہ اللہ پاک مہربان ہے، بخش دیں گے، اللہ پاک کے فضل کے بغیر تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی نہیں جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ پاک کے فضل کا محتاج ہوں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ خوشی کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہو، اور جب پریشانی، غم، مصیبت آ جائے تو پھر انسان پر امید غالب ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، جب خوشی آتی ہے عام طور پر تو ہم آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، خوف تو دور کی بات ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھئی جو کرنا ہے اب کرو، جو گناہ ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اس خوشی کے موقع پہ۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی بچوں کی خوشی ہے، چاہے بچوں کی خوشی ہے یا بچے ضد کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ عمل اللہ پاک کی ناراضگی والا ہے تو پھر قیامت کے دن ظاہری بات ہے بچے تو ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے، تو وہ بھی جائیں گے اور خود بھی ہم خدا نخواستہ عذاب میں نہ آ جائیں، اللہ پاک کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو فرمایا بزرگوں نے کہ خوشی کا موقع، خوشی کے حالات آ جائے تو انسان حد کے اندر رہے، خوف اللہ پاک کا دل میں اس وقت بھی ہو، اور غم کی پریشانی کی حالت آ جائے تو اللہ پاک سے اچھی امید لگا کر رکھے، مایوس نہ ہو۔ شیطان انسان کو یاد رکھے مایوس کرتا ہے،
शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है ना। हदीस मुबारक में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, कि शैतान इंसान के साथ खून में ऐसे इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है जैसा कि खून गर्दिश करता है। ऐसे वसाविस डालता है, ख्यालात डालता है, मायूसी वाले ख्यालात डालता है। तो बाज़ दफ़ा इंसान गुनाह करता है, छोटे गुनाह से याद रखे इंसान फिर बड़े गुनाह का आदी बनता है। लेकिन ये खौफ खुदा ऐसी चीज़ है, ये अगर इंसान के दिल में हो फिर इंसान चाहे तन्हाई में क्यों ना हो, इंसान गुनाह के करीब नहीं जाएगा। असल चीज़ ही है खौफ खुदा, अल्लाह पाक का खौफ दिल में हो। फिर उलमा ने, बुज़ुर्गों ने लिखा है खौफ के भी मुख्तलिफ दरजात हैं, खौफ के भी मुख्तलिफ दरजात हैं। आम लोगों का खौफ अलग है और ख़वास का खौफ अलग है। आम लोगों का खौफ ये है कि दिल में कम से कम ये कैफियत हो कि मैंने जो गुनाह किया है अल्लाह पाक इस पर पकड़ कर सकते हैं। जैसे होता है ना, दिल में ख्याल आ जाता है यार ये तो अच्छा नहीं किया मैंने, ऐसा ना हो मुझे सज़ा मिल जाए, पकड़ हो जाए। लेकिन ये खौफ ये आम लोगों का यानी खौफ है। लेकिन जो ख़वास का खौफ है, या फिर आप समझ लें कि आरिफीन का, सालिहीन का, कामिलीन का जो खौफ है वो ये है कि नेक अमाल भी करते हैं, गुनाह तो नहीं करते, नेक अमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से खौफज़दा रहते हैं कि यह अमल कबूल होता है या नहीं होता। ये सालिहीन कामिलीन का खौफ है, आरिफीन का, कि गुनाह तो नहीं, नेक अमाल करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक से हर लम्हे खौफज़दा रहते हैं, हर लम्हे, कि कहीं ऐसा ना हो पकड़ आ जाए। बुज़ुर्गों ने वाक़या लिखा है, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नेक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, साहिब अमाल बुज़ुर्ग थे, अल्लाह पाक के मुक़र्रब बंदों में से थे। एक मरतबा अपने घर से निकले, सामने पहाड़ी पर नज़र पड़ी, तो पहाड़ी पर सब्ज़ा नहीं था। इनके दिल में ख्याल आया और इन्होंने सोचा अल्लाह अगर इस पहाड़ पर सब्ज़ा होता तो कितना खूबसूरत लगता। तो याद रखिए जो अल्लाह पाक का जितना मुक़र्रब होता है ना, फिर अल्लाह पाक की पकड़ भी ज़्यादा होती है। अल्लाह पाक को इनकी ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया कि अच्छा अब तुम मेरे मुशीर बन गए हो, मुझे मशवरा देने लग गए हो। तो ये फरमाते हैं कि शदीद खौफज़दा हो गए और रोने गिड़गिड़ाने लग गए, और इन्होंने कसम खाई कि जब तक मुझ पर वाज़िह नहीं होगा कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। ये कसम खा ली। नेक लोग, अल्लाह वालों का मामला अलग होता है। और ये मसला भी समझ ले कि इस तरह बाज़ दफ़ा इंसान अपने नफ्स पर सज़ा मुकर्रर कर सकता है। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान इस्लाह के लिए अपने नफ्स पर गुनाहों से बचने के लिए सज़ा भी मुकर्रर कर सकता है। जैसे कोई जुर्माना होता है ना कि भाई आज के दिन अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मैं 2 रकात नफिल पढ़ूंगा, या अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ तो मैं इतने पैसे खैरात सदक़े में दूंगा, या कोई भी। तो इस जुर्माने की और इस सज़ा की वजह से नफ्स क्या है, ये काबू में, कंट्रोल में आ जाता है। जैसे इंसान तालिब इल्म के लिए कोई सज़ा तादीबन मुकर्रर करता है ताकि तालिब इल्म कंट्रोल में आ जाए, इसकी इस्लाह हो जाए, तो ये नफ्स भी बहुत सरकश है, ये बहुत बेकाबू है। तो बाज़ दफ़ा बुज़ुर्ग इसके लिए भी कोई सज़ा मुकर्रर करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए। अब ज़ाहिरी बात है, सज़ा मुकर्रर की कि भाई 10 रकात पढ़ूंगा, 12 रकात पढ़ूंगा, एक दिन पढ़ लिए, नफ्स पर मुश्किल आ गई, अब ये गुनाह नहीं करेगा। या भाई नफली रोज़ा रखूंगा, अगर मुझसे कोई बुरा अमल हुआ तो नफ्स पर शाख गुजरेगा। तो इन्होंने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक, जब तक मेरी तौबे की कबूलियत का मामला मुझ पर वाज़िह न हो, मैं न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। कई दिन ऐसे गुजरे। एक दिन ये कहीं जा रहे थे तो बराबर के इलाके में कहीं कुछ शादी का या कोई खुशी का प्रोग्राम था और लोगों ने खाना वगैरह तैयार किया हुआ था, खाने का मामला चल रहा था। इनको देखा, इनको भी बुलाया कि आप भी आए हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। इन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। बहुत उन्होंने कहा, पीछे पड़ गए कि आप खाएं, बहुत इसरार किया। इन्होंने कहा मैं नहीं खा सकता, बस एक मामला है, तो पीछे ही पड़ गए। कहा कि अब तो आपको बताना पड़ेगा क्या मसला है। तो इन्होंने बताया इस तरह मेरे साथ मामला हुआ, मेरी ज़बान से बात निकली, और जब तक अब मेरी तौबा
قبول نہیں ہوگی اور مجھ پر واضح نہیں ہوگا، میں اس وقت تک میں نے قسم کھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کھا لیں کھانا، اللہ پاک کا جو عذاب ہے یا سزا ہے اس کو ہم سب گاؤں والے مل کر ہم خود برداشت کر لیں گے۔ اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے الہام فرمایا ان کو کہ فوراً اس علاقے سے نکل جاؤ، فوراً۔ اور جیسے یہ اس علاقے سے نکلے پورے علاقے پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ پاک کے عذاب کو برداشت کر لوں گا؟ تو جملہ انہوں نے ایسا کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کھانا کھا لیں، اس عذاب کو ہم سہ لیں گے مل کر۔ تو اللہ پاک نے پورے علاقے کو تہس نہس فرما دیا۔ تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں تو بڑے نیک اعمال کر رہا ہوں اور نیکی والی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہوا تو انسان کامیاب ہے، ورنہ ایسے بھی شیطان کو دیکھ لینا، ابلیس کو، کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں سالوں تک عبادت کی، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، عالم تھا، لیکن عارف نہیں تھا، اور اللہ پاک کا حکم ماننے سے جب انکار کیا اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تکبر عزازیل را خوار کرد، پزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو جب اس کا یہ معاملہ ہوا، ہماری آپ کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ ہم 2-4 رکعت نماز پڑھ کے یا کوئی نیک اعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ صحابہ ہر وقت خوف کے عالم میں، ہر وقت خوف زدہ۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب بادل آتے تھے آسمان پر یا تیز ہوا چلتی تھی، آپ علیہ السلام پر ایسے خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، غم کی۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب بادل آتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ غمگین ہو جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا معلوم نہیں ہے کہ یہ بادل عذاب والے نہ ہو۔ آپ کی یہ کیفیت، صحابہ کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کا خوف غالب ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انہوں نے اس تبدیلی کو نفاق سے تعبیر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ ساعتاً ساعتاً، یہ وقت کی بات ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے نا۔ انسان نیک مجلس میں، نیک صحبت میں بیٹھتا ہے تو دل پر آخرت کا خوف غالب آ جاتا ہے، خوف خدا دل میں آتا ہے، تقوی اور نیکی والے کیفیت دل میں آتی ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور یہ انسان خدا نخواستہ غلط مجلس میں، بری مجلس میں جاتا ہے، اس کی کیفیت الٹ ہو جاتی ہے، یہ گناہوں پر تیار ہو جاتا ہے، دل میں غلط خیالات آتے ہیں، وساوس آنے لگتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ مجلس کا تو بہت بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کو تو بہت بڑا اثر ہے۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے متعلق ہر وقت ان پر خوف غالب رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، یہ حضرت حذیفہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہے، ان کو آپ علیہ السلام نے بعض راز کی باتیں بتائی، اور جیسے مدینہ میں جو بعض منافق تھے تو منافق کا تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتا دیا ہوگا فلاں 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 منافق ہے، آپ نے ان کو نام بتائے تھے، صرف ان کو معلوم تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، حنظلہ، حذیفہ، میں تم سے یہ تو نہیں پوچھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے جو نام بتائے تھے وہ کون کون ہے، یہ تو ایک راز ہے، بس اتنا بتا دو کہ اس فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت کہہ رہے ہیں جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے پر نہیں چلتا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے، تو وہ اپنے متعلق اس طرح خوف زدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، بعض مرتبہ فرماتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، بعض مرتبہ فرماتے کاش میں کوئی
پودا ہوتا، یعنی آخرت میں سوال جواب نہ ہوتے، اور اتنے اعمال والی زندگی، اس کے باوجود خوف کی یہ کیفیت۔ آج ہم اور آپ ذرا اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لے لیں کہ عمل ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری بے خوفی کی خدا نخواستہ کیا کیفیت ہے۔ اور اللہ پاک تو بے نیاز ذات ہے، اللہ پاک معمولی سی بات پر راضی ہو کر، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، بعض مرتبہ انسان اللہ پاک کی رضامندی والا کوئی کام کر لیتا ہے اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان اللہ پاک کی ناراضگی والا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، تو موت تک تو یہ معاملہ ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ موت تک انسان پر زور لگاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے، کتنے بڑے انسان ہیں امام احمد ابن حنبل، علم اور تقوی کے پہاڑ، تو ان کے شاگرد بھی جمع تھے، وہ کلمے کی تلقین کرنے لگے، ان کی زبان پہ بس یہ آتا لا، آگے نہیں پڑھتے، تو شاگرد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، صرف لا تک پڑھتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر کہا لا۔ جب کچھ طبیعت بحال ہوئی، فاقہ ہوا، تو پوچھا ان سے حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیطان آیا اور شیطان مجھ پر زور دباؤ ڈالنے لگا، کہا کہ احمد ابن حنبل تمہیں تمہارے تقوی اور علم نے بچا لیا، تو میں کہتا تھا لا نہیں، تو شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، انسان تو اللہ پاک کے فضل سے ہی بچتا ہے، نہ اپنے علم کی وجہ سے بچ سکتا ہے، نہ اپنے تقوی کی وجہ سے، نہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر اللہ پاک قبول نہ کرے خدا نہ خواستہ۔ تو ہر انسان تو اللہ پاک کی توفیق کا محتاج ہے، اللہ پاک کے فضل کا۔ تو شیطان کہتا تھا کہ احمد تو اپنے آپ کو بچا کر لے گیا، دنیا سے بچ گیا، میں کہتا تھا لا۔ تو یہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے نا، ان کا موت کے وقت مناظرہ ہوا، غالباً ان کے متعلق آتا ہے، اور شیطان نے کہا کہ آپ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، کہا ایک مانتا ہوں، مناظرہ ہوا، شیطان نے بھی دلائل دیے، 100 دلیلیں غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتے ہیں، انہوں نے 100 دلائل دی اللہ پاک کی وحدانیت پر، شیطان نے 100 کی 100 دلیلوں کو توڑ دیا، وہ بھی عالم ہے، امام راضی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن شیطان کے پاس بھی علم ہے، تو وہ ہر دلیل کا توڑ کرتا، ہر دلیل کا جواب دیتا۔ آخر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دور ہو جائے ایسے، میں اللہ پاک کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو یاد رکھیں شیطان انسان کی طاق میں ہے، اور یہ انسان کے دل میں نا امیدی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، مایوسی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا سے بغیر کلمے کے چلا جائے، ناکام چلا جائے۔ اسی لیے بہت سارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائے، وہ ہمیشہ اس دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان یہ دعا ہمیشہ مانگے، اور اگر کسی بزرگوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جائے تو اس دعا کی درخواست کرے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر۔ اب دیکھیں نا، وہاں کامیابی کا مدار تو ایمان پر ہے۔ دنیا میں چاہے انسان کے پاس جتنے بھی اسباب ہے، وسائل ہے، طاقت ہے، جتنی بھی عیش والی تنعم والی زندگی ہے، سب کچھ ہے، خدا نخواستہ اگر ایک ایمان کی نعمت نہیں ہے نا، آنکھ بند ہوگی یہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر آخرت کی ساری زندگی جو دائمی ہے یہ تو عارضی ہے، یہ تو 30 40 50 60 70 سالہ کم و بیش زندگی ہے، جتنی بھی اس کی قسمت میں اللہ پاک نے لکھی، یہ تو یہ جیسے گزار لے، لیکن اگر ایمان کے بغیر گیا تو پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے، وہاں تو پھر ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور فرشتہ پکارے گا جنت والوں کو، جہنم والوں کو، وہ جمع ہو جائیں گے، اور ان کے سامنے اس دمبے کو، اس جانور مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب کسی پر موت نہیں آئے گی، نہ جہنمیوں پر موت آئے گی، نہ جنت والوں پر موت آئے گی۔ تو جنت والے مزید خوش ہو جائیں گے، جہنم والوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو اصل اعتبار خاتمے کا ہے، تو کبھی بے خوف نہیں رہے،
اور آج اگر ہم اپنے اعمال کو، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں، دیکھیے خوف خدا علماء نے لکھا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اگر انسان کے دل میں آ جائے نا، پھر انسان چاہے تنہا کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ آپ رمضان میں دیکھ لیں، مسلمان چاہے جیسا بھی وہ کمزور ہو، لیکن اس نے روزہ رکھا ہے تو وہ چاہے تنہائی میں وہ پانی نہیں پیے گا، چاہے پانی موجود ہے، کھانا کیوں؟ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ کس طاقت نے؟ خوف خدا نے۔ تو یہی خوف خدا ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں روک رہا؟ رمضان میں ہم تنہائی میں بھی ہوں تو ہم اپنا روزہ تو نہیں توڑتے نا، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو نہیں دیکھتے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، وہ بھی صبر کرتا ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہم بطریق اولا صبر کرتے ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ خوف اس درجے کا کیوں نہیں ہے کہ ہمیں گناہ سے روک لے؟ پولیس کا خوف ہمیں ہے، کوئی اور طاقت ہے یا کوئی ادارہ ہے یا محاسبہ کرنے والا ہے، اس کا خوف ہمیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات کا خوف ہمیں اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ سے اس کی وجہ سے رک جائیں۔ اور یاد رکھیں، علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ صفت انسان کے دل میں نہیں ہو، پھر کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی دنیاوی اعتبار سے، گناہوں سے یا جرائم سے۔ اب دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کس طرح جرائم ہے، معاملات ہیں، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، زنا ہے، بدکاریاں ہیں، ہر طرح کے گناہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ ہے خوف خدا کا نہ ہونا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پولیس موجود نہیں ہے، کوئی ادارے محکمے موجود نہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں کوئی طاقت 100% انسانوں میں نہیں روک سکتی کسی کو۔ چلیں زیادہ سے زیادہ اگر تھوڑا بہت قابو پا لیا، لیکن ایک انسان اگر غلط کام کر رہا ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت کون اس کو روکے گا؟ تو انسانوں کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اور ہم محکمے پر محکمے بناتے ہیں، بھئی یہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، اس کے لیے پکڑ کے لیے ادارہ بناؤ۔ اب اس ادارے میں خود معاملات خراب ہو گئے، کوئی غبن ہو گیا معاملہ، اب اس کے لیے کوئی اور ادارہ اس کے اوپر واچنگ کے لیے بناؤ۔ جتنے بھی ہم ادارے بنا لیں، یاد رکھیں جتنے محکمے بنا لیں، لیکن اگر خوف خدا دل میں نہیں ہوا نا، تو پھر کبھی معاملہ نہیں سدھر سکتا۔ اور یہی خوف خدا، یہ ایک انسان کے دل میں آ جائے، یہ چاہے کہیں بھی ہو، اس کے پاس کتنے ہی مواقع جرائم کے، گناہ کے کیوں نہیں ہو، یہ قریب بھی نہیں جائے گا گناہ کے، بلکہ یہ اگر کرے گا تو اس کو وحشت ہوگی برے کام سے، غلط کام سے۔ اگر کوئی اس کو، اگر کسی کے دل میں صفت آ جائے خوف خدا کی، اللہ پاک کے سامنے پیشی کی، پھر اگر کوئی اس کو گناہ پر آمادہ بھی کرے تو اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، اس کی طبیعت میں توحش آتا ہے اس برے کام سے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف آ چکا ہوتا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دیا، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے، چرواہا عام آدمی ہے، کوئی دیکھنے والا، اور روزے سے ہے اس وقت، تو اس کو آزمانے کا ارادہ کیا کہ اس کو آزماتا ہوں۔ اس کو کہا کہ یہ بکریاں جو ہے، اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میری نہیں ہے، مالک کی ہے۔ کہا بیچ دو ہم پہ۔ اس نے کہا میری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو کبھی اس وقت مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا پوچھ لے، کہہ دینا بیڑیا نے کھا لیا ہے، اور اس طرح واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا ھذا فأین اللہ، کہ اللہ پاک کہاں ہے؟ اللہ پاک بھی تو دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بولوں گا لیکن اللہ پاک سے تو نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہوگا متعدد مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، ایک گھر سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ یہ ہمارا نظام خلافت تھا کہ رعایا کی خبرگیری کرنا، رعایا کا خیال رکھنا، یہ نظام تھا۔ حضرت عمر راتوں کو گشت فرماتے تھے، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی پریشانی میں نہ ہو۔ تو ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی بات چیت کی آواز آئی، کان لگا کر سنا تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بھئی صبح ہونے والی ہے، دودھ جانوروں سے نکال لو اور دودھ میں پانی بھی ملا دینا تاکہ بڑھ جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے ملاوٹ پر، میں کیسے پانی ملا سکتی ہوں؟ کہا کہ ملا لو۔ عمر کون سا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو کہا کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، بیٹی نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچی کے جواب سے بڑے متاثر ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ پھر اپنی بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان سے ہیں۔
تو جب ایسی نیک خواتین تو پھر اولاد بھی عمر ابن عبدالعزیز جیسی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم ہاتھ مارتے ہیں نہیں مارتے؟ میں ادارے میں ملازم ہوں، مجھے موقع ملے گا میں ہاتھ دکھاؤں گا۔ میں دکان میں ملازم ہوں، مجھے موقع ملے گا میں کچھ بھی کر لوں گا۔ میں کسی ادارے میں ہوں، مجھ سے جو ہو سکے گا میں وہ کروں گا، چاہے ادارے دفتر کی چیزیں میں اس کو استعمال کروں گا، رشوت لینے کا موقع آئے گا میں لے لوں گا، دکان میں 2 نمبری میں کروں گا، ملاوٹ میں کروں گا، جھوٹ مارکیٹ میں بولوں گا، غلط بیانی میں کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ تو ایک عام خرابیاں ہیں، لیکن ہم وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں ہم جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتے، غلط مال بیچنے سے ہم نہیں کتراتے۔ 2 روپے کا منافع ہو رہا ہو، چاہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے، اس میں سودی معاملہ ہے، اس میں کوئی اور معاملہ ہے، کسی کے حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن وہ میں کر گزریں گے، چلے کوئی بات نہیں ہے۔ حرام مال میں اپنے پیٹ میں ڈال دیتا ہوں لے کر۔ میراث کا معاملہ آتا ہے، کہتے ہیں بھئی چلو بہنوں کو کون دیتا ہے، بچیوں کو کون دیتا ہے۔ اب میری نماز، میرا ظاہری حلیہ، داڑھی سب ہے، نماز کا پابند ہوں، لیکن میں میراث میں کیا کر رہا ہوں؟ ڈنڈی مار رہا ہوں، آخرت کا عذاب سر پہ لے رہا ہوں، دوسروں کی حق تلفیہ کر رہا ہوں۔ اگر میں بڑا ہوں گھر میں تو میں زیادہ حصہ میں ہتھیا لوں گا۔ چھوٹے بہن بھائی وہ بیچارے اگر طاقت نہیں ہے یا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو بھئی چلو ان کو دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ کسی نے امانت رکھوائی، میں کل کو اس سے انکار کر دیا، میری نیت خراب ہو گئی۔ کتنے معاملات آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، زمینیں ساتھ ساتھ ہیں، چچزاد بھائیوں کی ہے، بھائی کی ہے، نیت خراب ہو گئی، بھئی یہ تو گاؤں آتا نہیں ہے، یہ تو شہر میں ہی رہتا ہے، اس کی زمین کے کاغذات بھی بنا لیے، یا اس کی زمین کا کچھ حصہ اپنی زمین میں لے آیا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بالشت بر زمین کسی کی قبضہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنائیں گے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک غلام تھا جو کسی نے آپ علیہ السلام کو ہبہ کیا تھا۔ ایک غزوے کے موقع پر سفر میں وہ آپ علیہ السلام کا کجاوہ تیار کر رہا تھا کہ ایک تیر آ کر اس کو لگا، غالباً مدام نام تھا اس کا، نامعلوم تیر آ کر لگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس کو خوشخبری ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس نے جو مال غنیمت میں سے وہ چادر، غالباً اس طرح چادر لی ہے، وہ اس پر جہنم کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے سنا، وہ خاموشی سے اٹھ کے گئے اور 2 تسمے لے کر آئے، جوتے کے تسمے، معمولی چیز ہے، کہ اللہ کے رسول یہ میں نے لے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں دیتے تو یہ بھی تمہارے لیے جہنم کے بن جاتے۔ یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہم پوری زمینیں، پورے مکانات، لاکھوں روپے، کیا کیا چیزیں ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل نیک ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں۔ باقی نیک اعمال اپنی جگہ، میں حاجی بھی ہوں، میں عمرے بھی کرتا ہوں، میں جماعت میں بھی وقت لگاتا ہوں، میں علم بھی حاصل کر چکا ہوں، یا میں کسی تصوف کی لائن سے بھی وابستہ ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر میں نے دوسری طرف حق تلفیہ کی ہے، یاد رکھیں ہمیں یہ اعمال نہیں بچا سکیں گے، کبھی بھی نہیں بچا سکیں گے یہ اعمال، کیونکہ وہ تو حقوق العباد ہے، وہ تو اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتے جب تک بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے یا حق ادا نہیں کر دیا جائے۔ اور آج ہم کتنے حقوق گردن پہ لے کے پاک صاف گھوم رہے ہوتے ہیں، گردن اکڑا کے، کیسے معاملات ہمارے خراب ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ جب نہیں ہوگا تو میں غلط کام کروں گا، لیکن یہ صفت جب دل میں آ جائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مانگا جائے کہ اللہ مجھے اپنے خوف، اپنی خشیت نصیب فرما دے، اور یہ اس کا استحضار انسان کرے باقاعدہ کہ میں یہ غلط کام تو کر رہا ہوں لیکن مجھے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ میں زبان سے غلط بات نکال رہا ہوں، میں آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہوں، میں کان سے غلط سن رہا ہوں، یا میں دوسرے کا حق مار رہا ہوں، لیکن پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن حقوق والے آئیں گے اور اس کے بدلے میں میری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، یا اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی ان کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ چیز، اور تو میں تو خسارے میں چلے جاؤں گا۔ تو آج ہم کس طرح دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے اس میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ہم گانے بھی بجائیں گے، باجے بھی بجائیں گے، پھر ہم ہر طرح کا عمل کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ جواز بعض دفعہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تو بچوں کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اور ہر انسان اپنے گھر کا نگران ہے، نگہبان ہے، مسئول ہے۔ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کو ہم جواز نہیں بنا سکتے آج۔ تو آج ہماری خوشی کا موقع آئے گا، پورے محلے کو ہم سر پہ اٹھا دیں گے۔ اب دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی، برابر میں چاہے مسجد ہے، عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، طلبہ سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے یہ گناہ کے کام کرنے ہیں، اور میں اپنی اس جگہ کو گناہ کے کام کے لیے دوں گا، پیسہ لوں گا اس پر، چاہے کچھ بھی اس کا وبال مجھ پر آئے۔ اس کا وبال نہیں آئے گا، اس کا وبال آئے گا۔ اب یہاں اللہ اکبر نماز کھڑی ہو گئی، وہاں اونچی آواز سے گانے بجنے شروع ہو گئے، تو بچانے والے اور اس جگہ کو دینے والے، اس عمل میں شرکت والے سب اس کے وبال میں شامل ہیں۔ ہمیں اس کی پرواہ ہے؟ میں تو نمازی ہوں، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، فلاں سے جڑتا بھی ہوں، فلاں سے جڑتا بھی ہوں، اور میں یہاں کا نمازی ہوں، لیکن اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہی ہونے دو۔ اب میری اپنی جگہ استعمال ہو رہی ہے، یا میں وہاں معاون ہوں، یا میں کچھ بھی کسی درجے میں ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ کرنے والا مجرم ہے، جگہ دینے والا، معاونت، اس ادارے کا ملازم، سب اس جرم میں یاد رکھے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس ظاہری ہم حلیہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بڑے ماشاءاللہ نیک اور پاک ہیں۔ لیکن میری وجہ سے ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، نمازی کو پہنچ رہی ہے، دین کے حدیث کے طلبہ کو پہنچ رہی ہے، معتکفین کو پہنچ رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ کیا ہے؟ تو آج ہماری یہ سوچ ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج اس سوچ کے ہم مالک ہیں۔ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی ضعیف ہے، کبھی تو میں مذہب کے نام پر یہ کھیل کھیلوں گا کہ بھی کیا ہو گیا بھئی، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ حدیث میں تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے حقیقی؟ جس کی زبان اور ہاتھ پیر کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام تہجد کے لیے اس طرح بیدار ہوتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آہٹ بھی نہیں ہوتی، آہٹ بھی نہیں ہوتی۔ اور آج میں کیا عمل کرتا ہوں، خوشی آ جائے، کوئی مذہب کا عنوان آ جائے، کوئی اور لیبل آ جائے، پھر چاہے میں پورے محلے کو سر پہ اٹھاؤں، علاقے کو سر پہ اٹھاؤں، نظام تہ و بالا کر دوں پوری بلڈنگ کا، پورے محلے کا، تو کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ اور پوچھے گا تو پھر میں تیار ہوں لڑنے مرنے کے لیے۔ آج ان آداب المعاشرت سے ہم بالکل یکسر خالی ہیں کہ میری وجہ سے اصل دیکھیں ایمان یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، میری ذات سے نماز روزے اعمال اپنی جگہ، لیکن میں اگر اپنی ذات سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، مصیبت کا باعث بن رہا ہوں، تو یہ چیز آخرت میں میرے لیے وبال اور پکڑ کا باعث بنے گی۔ تو یہ یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں اگر مجھے کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذکر اذکار تسبیحات معمولات کی پابندی نہیں کی تو مجھے رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن کسی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ آداب المعاشرت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے، جو ترتیب طریقہ ہے ساتھیوں کے علم میں ہے، اور جن ساتھیوں کے پاس اگر پرچے یا کارڈ ہے تو نہیں پڑھنا، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔
ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اور اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر کریں گے، اور لیکن یہ جہر معتدل ہو۔ علماء نے لکھا کہ اس کی آواز اتنی ہو کہ انسان خود اپنے کانوں تک سن سکے، اتنی تیز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری اللہ پاک کے نام کا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اب تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں اور دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک ذکر اور یاد کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندائے بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ چل، بندائے بے خبر بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم نہ ہو۔ آنکھ پرنم نہ ہو، دل میں کچھ غم نہ ہو، مقصد زندگی غیر محرم
محرم نہ ہو، بے خبر چھوڑ آوارگی نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندے بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے، مصنوعی یار کا مصنوعی پیار ہے، مصنوعی پیار میں دل گرفتار ہے، رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں، تجھ کو ڈگری ملی ڈگرے مولا نہیں، تیرے ہونٹوں پہ کیوں ذکر مولا نہیں، راہ شیطان کو چھوڑ دے اے بشر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے، دل پریشان ہے معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے معصیت چھوڑ دے، چاہتے ہو دعاؤں میں ہد ہد اثر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون زندگی چاہتے ہو اگر، رب کی منشا پہ چل بندہ بے خبر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی موت تک اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے زبان، اپنے دل کو پہ اپنے پیارے یاد سے، ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے محبت سے آخر تک بیٹھے رہے،
یا اللہ مجلس ذکر میں شریک ہوئے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، یا اللہ اس مبارک ذکر اور باتوں کی برکت سے دنیا آخرت کی پریشانیوں کو حل فرما دے، دنیا آخرت کی راحت، سکون، خوشیاں نصیب فرما دے۔ سب سے بڑھ کر یا اللہ اپنی رضامندی کا فیصلہ ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے ختم فرما دے، یا اللہ ہم سے دوستی کا اعلان فرما دے، اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے، یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ اپنی زندگی میں دوبارہ حرمین الشریفین کی وہ بہاریں نصیب فرما دے۔ اے اللہ عمرے اور حج پر جانے والوں کی طلب کو، جذبے کو یا اللہ پورا کرنا آسان فرما دے، یا اللہ اس تکلیف کو امت مسلمہ سے دور فرما دے، یا اللہ اس تکلیف کو امت مسلمہ سے ختم فرما دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ مسجدوں سے جڑ کر رہنے کی، دین کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، ذکر کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، دعوت کے حلقوں سے جڑ کر رہنے کی، ذکر کے مبارک حلقوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے سلسلے ٹوٹے پھوٹے انداز میں چل رہے ہیں، یا اللہ تمام سلسلوں میں اخلاص کی دولت نصیب فرما کے اس کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی محنت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا اللہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کو اس کا مکمل حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب سے نصیب فرما دے، یا اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ جہاں سے آلات لہو و لعب کی آوازیں آتی ہے، اے اللہ وہاں سے ہمیں آذان سننا نصیب فرما دے، اے اللہ وہاں سے ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کی آواز سننا نصیب فرما دے، یا اللہ وہاں سے قرآن کی تلاوت سننا نصیب فرما دے، اے اللہ وہاں سے ہمیں نماز کی آواز سننا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پوری جگہ کو یا اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے غیب سے، غیب کے خزانوں سے یا اللہ اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہے، جن بعض ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ سب کی پریشانیوں سے واقف ہے، تمام مسلمانوں کی، ہر ہر فرد کی، ہر ہر گھرانے کی ہر ہر پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں، جوان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، غیب سے یا اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے یا اللہ سب کی اولاد کو نیک فرما دے، گھروں کے ماحول کو یا اللہ تبدیل فرما دے، آلات لہو و لعب کو، گناہ اور معصیت کی چیزوں کو گھروں سے نکال باہر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری مستورات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ان کو دین پر چلنے کی، شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔